نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المكرمين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في مقام آخر: وإني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، مشائخ اعظام، اساتذہ و علماء کرام، طلباء و طالبات اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری یہ ابتدائی گفتگو جو کئی نشستوں پر مشتمل ہے، کچھ نشستیں گزر چکی ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں، اس گفتگو میں ہمارا ارتکاز، کنسنٹریشن اس نقطے پر ہے کہ کیا دین کے باب میں اور اسلامی عقیدہ کے باب میں اور ایمان کے باب میں یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن حجت ہے اور قرآن کے سوا ہم کسی اور چیز کو حجت اور اتھارٹی نہیں مانتے، خواہ وہ سنت رسول اور حدیث رسول ہی کیوں نہ ہو. استغفر اللہ العظیم. اس نقطے پر ہم قرآن مجید کے حوالے سے روشنی ڈال رہے ہیں کہ ایسی سوچ نہ صرف گمراہی ہے بلکہ کفر و الحاد ہے اور پورے قرآن مجید کی نفی ہے اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بغاوت ہے، کھلی مخالفت ہے اور قرآنی احکام کا کھلا انکار ہے. اس ضمن میں ہم بہت سے دلائل دے کے آگے گزر چکے ہیں. پچھلی نشستوں سے ہماری جو گفتگو جاری ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں ایسی 38 آیات کریمہ ہیں جن میں لفظ اطاعت کے ساتھ کسی بھی صیغہ میں مگر لفظ اطاعت کے ساتھ حکم آیا ہے اللہ کی اطاعت کرنے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا. اور میں نے اس میں بیان کیا کہ ان 38 آیات کریمہ میں سے 20 آیتیں ایسی ہیں جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم اکٹھا ہے، دونوں اطاعتوں کے ذکر کو جمع کیا گیا ہے. اور 18 آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے، فقط اطاعت رسول کا حکم ہے، اور اس میں لفظ اطاعت کے ساتھ اطاعت الہی کا بیان یا ذکر نہیں آیا. لفظ اطاعت یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، مگر رسول کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے اطاعت کا ذکر وہاں موجود نہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس پر بھی گفتگو میں کر چکا ہوں،
اور اینڈ پر اس نقطے کے بیان کے اینڈ پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ پہلی قسم کی 20 آیات پر گفتگو ہو چکی ہے، اور دوسری قسم جس میں مفرداً صرف اطاعت رسول کا حکم آیا ہے اس پر گفتگو ہماری جاری ہے، جن میں سے 8 آیتوں کا بیان ہم کر چکے ہیں، اور یہ 8ویں آیت کریمہ تھی سورہ نور کی آیت نمبر 51 جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا، اور اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 107 اور 108 کی تلاوت کی۔ سورہ النور کی آیت نمبر 51 اس کا بیان ہو چکا ہے پہلے، آپ کو یاد ہوگا میں نے آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 تک دونوں آیتوں کا مضمون بلکہ چاروں آیتوں کا مضمون اکٹھا بیان کر دیا تھا۔ اور ان آیتوں میں بھی یہی حکم تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے اور جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا قول، ان کا عقیدہ اور ان کا کہنا تو فقط یہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے اور ان کا کوئی معاملہ باہمی نزاع پر مشتمل ہو، ان کا اختلاف ہو، کوئی ڈسپیوٹ ہو، کوئی جھگڑا ہو، تنازع ہو ان کے درمیان، اور اس کا حل چاہتے ہوں، اس پر فیصلہ چاہتے ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کا رسول ان کی سماعت کر کے ان کے درمیان نزاع کا فیصلہ فرما دے۔ لِيَحْكُمَ، یہ جو فعل ہے اس میں ضمیر واحد کی ہے، یہ تثنیہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں آیا، واحد کے لیے ہے۔ لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ نہیں فرمایا، تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا، فرمایا لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ رسول ان کی سماعت کر کے فیصلہ کر دیں۔ تو جب رسول فیصلہ کر دے تو مومن کی شان یہ ہے کہ فقط ایک ہی کلمہ کہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے رسول کی بات سن لی اور رسول کے حکم کی اطاعت کر لی۔ گویا زندگی کے جتنے معاملات آج تک اور قیامت تک امت مسلمہ میں ہوں گے جو حل طلب ہوں گے، جن پہ وضاحت درکار ہوگی، جن پہ رہنمائی درکار ہوگی، جن پہ کیٹیگوریکل ایک گائیڈنس درکار ہوگی، تو اس پر اگر لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، رسول کا حکم مل جائے گا، رسول کا فیصلہ مل جائے گا، رسول کی حدیث اور سنت اور رسول کا اسوہ مل جائے گا، رسول کا فرمان مل جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو جو مومن ہوں گے قیامت تک وہ یہی کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور سر تسلیم خم کر لیا، ہم آپ کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس سے اوپر ذکر تھا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، مگر جب آگے حکم دینے اور اطاعت کرنے کی بات آئی تو یہاں پھر صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کی اطاعت، مفرداً تنہا ایک کی اطاعت کا ذکر کر دیا، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کو ماننا از خود اس میں شامل تصور ہو گیا۔ اس آیت کریمہ پہ تفصیلی گفتگو میں کر چکا تھا، میں نے پچھلے مضمون کے ساتھ اس کو فقط جوڑنے کے لیے ربط کلام کی خاطر آج بالکل خلاصتاً تھوڑا سا حصہ اس کا دہرایا ہے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ الشعراء، جس کا سورت کا نمبر 26 ہے، 26، اس کی آیت نمبر 107 اور 108 سے گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا، اور یہ اب بیان آ رہا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ آپ دیکھتے آئیے گا، ہم قرآن مجید سے مختلف انبیاء کرام اور رسول اعظام کے حوالے سے اسی موضوع کا مطالعہ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ ہر رسول کے لیے قاعدہ یہی ہے کہ تنہا اس کی اطاعت کا حکم دے کر از خود اس سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعتیں لے لی گئیں۔
اب سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا گیا کذبت قوم نوح المرسلین، یہ آیت نمبر 105 ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اللہ کے رسولوں کو جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے قومی بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اب غور طلب لفظ ہے، تتقون، اللہ رب العزت کا خوف نہیں کرتے، یعنی میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، توحید کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، اسلام کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، اللہ کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہو اور میری خلاف مخالفت کے لیے کمر کس لی ہے، حق کو رد کر رہے ہو، یہ ان چیزوں کا حوالہ ہے۔ اور فرمایا الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں؟ یہ کہہ کر اب آگے آیت نمبر 7 اور 8 میں اصل مضمون ہے۔ پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قوم کو انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، امانت والا رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرا کرو اور میری اطاعت کیا کرو۔ پھر واحد کا صیغہ ہے، اللہ کے لیے تقویٰ کا بیان کیا لفظ، یہ نہیں کہ یہاں لفظ اطاعت کو بیان نہیں کیا، چھوڑ دیا اس آیت میں، نہیں، اطاعت کا لفظ آیا ہے، حکم آیا ہے، مگر فرمایا واطیعون، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میری اطاعت کرو۔ تو لفظ اطاعت کے ساتھ جو حکم دیا وہ اطاعت رسول کا ہے، اور اطاعت رسول میں از خود اطاعت الہی کا معنی شامل، اور اللہ سے ڈرو، جو تقویٰ اختیار کرنا ہے اللہ کا، اس تقویٰ کا اشارہ بھی اس طرف ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو جس رسول کو اللہ نے بھیجا ہے اس کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو۔ گویا اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور رسول کے حکم کو حجت نہیں مانتے اور رسول کے حکم کو اتھارٹی نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ہی نہیں ڈرتے، خدا کا خوف ہی نہیں تمہارے دلوں میں۔ کیونکہ جس رسول کے حکم کو تم حجت ماننے سے انکار کر رہے ہو اور جس کی اطاعت کو اتھارٹی نہیں مان رہے، وہ رسول کون ہے؟ وہ اللہ ہی کا تو بھیجا ہوا ہے۔ تو رسول کی اطاعت کو حجت نہ ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف رسول کی اطاعت کا انکار کیا ہے بلکہ اللہ کے خوف کا بھی انکار کر دیا ہے، اس کی توحید کا بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے اسی سورہ الشعراء کی، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجر، کوئی اجرت اور کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے پاس ہے، اس کے ذمہ ہے۔ یہ فرما کر اب بات اس حکم کو دہرایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرا کرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ تو سوال یہ ہے، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جہاں سے باقاعدہ امتوں کا اور کتاب کا اور شریعت کا ایک نظام شروع ہوا۔ نظام رسالت کی ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ کلیہ اور اصول مقرر فرما دیا تھا کہ رسول کی اطاعت کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہے، اور رسول کے حکم کو، رسول کی سنت کو، رسول کی حدیث اور فرمان کو اور رسول کے ارشاد اور دعوت کو ہمیشہ حجت ماننا، اتھارٹی ماننا، یہی عقیدہ رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی رکھتا ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کی حدیث، فرمان، حکم اور سنت اور اسوہ اور شعار زندگی
اس کو اپنا لینے کا حکم ہے، اس کی اطاعت واجب قرار دے دی گئی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت امت محمدی کے لیے کیوں واجب نہیں ہوگی؟ اس کے بعد آگے پھر سورہ شعراء کی 2 آیتیں آئی ہیں، آیت نمبر 125 اور آیت نمبر 126۔ آگے اگلا حوالہ آ رہا ہے، میں نے کہا تھا 18 مقامات پر 18 آیتیں ہیں۔ اب یہ سورہ شعراء کا اگلا مقام ہے، یہاں قوم عاد کا ذکر ہے اور اطاعت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی اب بات آ رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب اس قوم کو ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس کے بعد وہی مضمون ہے آیت نمبر 125 اور 126 میں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ بھئی جب اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اطاعت کا لفظ بھی آ رہا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کا ذکر بھی آ سکتا ہے، حکم ہی دینا ہے نا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ تقوی کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پاک کو مختص کر دیا، اور اطاعت اور پیروی اور حکم اور فرمان اور سنت کو حجت قرار دینے کے لیے رسول کو مختص کر دیا۔ اور اللہ کے تقوی میں رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت میں اللہ کا تقوی ہے، دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم کر دی۔ یہ اس پورے میسج کا معنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو جدا نہیں کیا، اگر تنہا رسول کی اطاعت کا بھی ذکر کر دیا ہے تو اس سے اللہ کی اطاعت کی نفی نہیں ہوئی، اللہ کی اطاعت اس میں شامل ہو گئی، اللہ کا تقوی بھی شامل ہو گیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ رسول کی حدیث، رسول کی سنت اور رسول کا فرمان، اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، اس دور کی ثقافتی اہمیت ہے، ایک رہنمائی کی حیثیت ہے، وہ ہمارے لیے حجت اور بائنڈنگ نہیں، یہ پورے قرآن کا اور تمام رسولوں کی تاریخ کا جس کو قرآن نے بیان کیا، ساری تعلیمات کا انکار ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ شعراء میں آگے پھر 2 آیتیں، آیت نمبر 131 اور 132، اسی باب میں ارشاد ہوتا ہے، ہود علیہ السلام ہی کا تذکرہ چل رہا ہے، وہی اس میں پھر دوبارہ دہراتے ہیں، اسی حکم کو دوبارہ دہراتے ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ اب رسول کی اطاعت کو حجت نہ ماننے والے ان قرآن مجید کی آیتوں پر کیا کہیں گے؟ ان کو نکال دیں گے قرآن سے باہر۔ ایک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو کیا، یہ تمام رسولوں کی تعلیم یہی رہی ہے پورے قرآن میں۔ ہر مقام پر جب رسول قوم سے مخاطب ہوتا ہے، قوم سے، تو وہ کہتا تھا میری اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرنے میں اللہ کی اطاعت، اللہ کا تقوی خود بخود شامل ہوتا۔ یہ آیت نمبر 131 اور 132 تھی۔ اس کے بعد پھر آگے اگلی آیتیں ہیں، وہ اسی سورہ شعراء میں، اور آیت نمبر 142، 143 اور 144، مضمون 144 میں ہے، 142 سے 144 سورہ شعراء، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان ہے۔ یہ مضمون اسی طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں تمام انبیاء کے لیے۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیوں فرمایا؟ کہ تم مجھے رسول نہیں مانتے، میرا کلمہ نہیں پڑھتے، مجھ پر ایمان نہیں لاتے،